نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ یہ ساتھی نے پوچھا ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہ ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ دیا تھا کہ قسطوں کا کاروبار جائز نہیں ہے، قسطوں کا کاروبار حرام ہے، قسطوں کا کاروبار سود ہے۔ یہ حضرت ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ دیا تھا۔ یاد رکھیے گا، قسطوں کا کاروبار جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، کوئی کباہت نہیں، ساری دنیا کے فقہاء کا اتفاق ہے۔ اور اضافی کوئی شرائط نہ ہو، مثلا یہ قسط شارٹ ہو گئی تو ہم چیز واپس لے لیں گے، قسط شارٹ ہو گئی تو ہم جرمانہ ڈبل ٹرپل کر دیں گے، اضافی کوئی شرط نہ ہو کہ یہ چیز ہے اس کے بدلے میں یہ دینی پڑے گی تبھی قسطیں دیں گے وغیرہ وغیرہ۔ تو قسطوں کا کاروبار 100% حلال ہے، جائز شرعاً، اس میں کوئی کباہت نہیں، کوئی حاجی نہیں، کسی فقیہ کا اعتراض نہیں۔ حضرت ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ دیکھیں، ہم اختلاف کر سکتے ہیں، اختلاف جائز ہے۔ اختلاف کا مطلب اور مخالفت کا فرق، مخالفت یہ ہے کہ حضرت ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو گالیاں دینا شروع کر دیں، نعوذ باللہ، حرام گالی دینا، ان کی غیبت شروع کر دے ڈاکٹر صاحب کی، حرام غیبت، ان کی برائی شروع کر دے، حرام برائی، ان پر الزام تہمتیں لگانا شروع کر دے، حرام تہمت لگانا۔ لیکن حضرت ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمات کو تسلیم کرنا یہ عین انصاف ہے۔ قرآن کی خدمت اس صدی میں حضرت ڈاکٹر صاحب سے زیادہ شاید ہی کوئی کر سکتا ہو، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اس میں کوئی ذرا برابر بھی تردد نہیں ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ اس وقت طوطی بولتے ہیں جس ہستی کا، جس شخصیت عالم اسلام کے، وہ بھی ہیرو ہیں، اختلاف آپ ان سے بھی کرتے ہیں۔ حضرت ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب مدد اللہ، حضرت ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب مدد اللہ ادامت برکاتہم، یہ یوں سمجھے پیداوار ہے ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی۔ وہ کیسے ہیں؟ حضرت ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب یہ زندہ تھے، حیات تھے، حضرت ڈاکٹر صاحب تشریف لائے، ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب، اور ان سے درخواست کی کہ جو آپ خدمت کر رہے ہیں قرآن پاک کی، یہ اس طرح میں بھی کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت ڈاکٹر صاحب نے خود فرمایا کہ جتنی اس وقت کیسٹیں چلتی تھی، وہ کیسٹیں ختم ہو گئی، جتنا مواد تھا کیسٹوں میں سارا زندگی بھر کا ہم نے ان کے حوالے کر دیا، اور پورے قرآن کا ترجمہ اور تفسیر ان کے حوالے کر دی، جو جو دروس تھے وہ حوالے کر دیے۔ حضرت ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب مدد اللہ نے اس کا مطالعہ کر کے، اس کو گہرائی سے سن کر، اور پھر اللہ نے ان سے جو کام لیا دین کا، وہ عالمی طور پر مسلم ہے اور اس سے کوئی انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اس وقت اپنی فیلڈ میں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب جو کام کر رہے ہیں، وہ میں سمجھتا ہوں ہمارے بس میں نہیں ہے، بڑوں کے بس میں نہیں ہے، ممکن ہی نہیں۔ وہ اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں، یوں سمجھو پیداوار ہیں۔ یہ حضرت ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، یہ یوں سمجھیں ان کا لگایا ہوا پودا ہے، یہ ان کے یوں سمجھیں علمی طور پر چشم و چراغ ہیں، اور انہی کے علمی طور پر ان کے خاندان سے منسوب ہیں اور ان کی وراثت ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا بڑا رتبہ دے دیا، جو استاد ہوگا اس کا کیا مقام ہوگا، کیا بلندی ہوگی، کیا گہرائی ہوگی، کیا گہرائی ہوگی علم میں۔ علمی طور پر وہ جو پیشین گوئیاں کر کے گئے ہیں عالم اسلام کے بارے میں، من پوری ہو رہی ہیں، کشمیر کے بارے میں من پوری ہو رہی ہے، فلسطین کے بارے میں من پوری ہو رہی ہے، اہل عرب کے بارے میں، دنیا بھر کے بادشاہ اور حکمران مسلم، ان کے بارے میں بعین ہی وہی کچھ ہو رہا ہے جو حضرت ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی حیات میں آج سے 20 سال 30 سال پہلے کی تھی۔ ایسی ہستی کا انکار کرنا یوں سمجھے سورج کا انکار کرنا ہے۔ دیکھیں، اختلاف کر سکتے ہیں، حضرت ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے بھی اختلاف کر سکتے ہیں، اور ان کے استاد محترم حضرت اقدس ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بھی اختلاف کر سکتے ہیں۔ اختلاف اور مخالفت میں اپنے ساتھیوں سے کہا کرتا ہوں، امت سمجھتی نہیں۔ ہمارے علماء بھی جو جدید تعلیم سے بہرہ ہیں یا ابھی فارغ ہوئے نئے، یہ بھی فرق نہیں سمجھتے۔ دیکھیں، اختلاف کیا ہے؟ اختلاف یہ ہے، ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ کھانا چاہتے ہیں قورمہ، حلال طیب ہے، آپ کھانا چاہتے ہیں، آپ ان سے اختلاف کرتے ہیں، آپ کھانا چاہتے ہیں، مثلا مثال دے رہا ہوں، آپ ان میں بریانی کھانا چاہتے ہیں، تو ڈاکٹر صاحب جو کھا رہے ہیں وہ بھی حلال ہے، طیب ہے، اور جو آپ کھانا چاہ رہے ہیں یہ بھی حلال ہے۔ اب آپ یہ کریں کہ بھئی ڈاکٹر صاحب سے ہمارا اختلاف ہے، ہم قورمہ نہیں کھاتے، ہمارا اختلاف ہے، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے وہ حرام کھا رہے ہیں۔ حضرت ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی کہہ سکتے ہیں بھی ہم بریانی نہیں کھاتے،
ہم اختلاف کرتے ہیں آپ سے اتفاق نہیں کرتے، لیکن ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ حرام ہے۔ یہ ایک دوسرے کو حرام قرار دے دینا یہ مخالفت ہے۔ دونوں حلال چیزیں تھیں، دونوں کھا سکتے تھے، اب یہ ایک دوسرے کے خلاف یہاں فتویٰ دے دیں وہ حرام کھا رہے یہ حرام کھا رہے، یہ مخالفت ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ اختلاف جائز ہے، بھی آپ وہ کھائیں ہم نہیں کھاتے، آپ یہ کھائیں ہم نہیں کھاتے، یہ اختلاف ہے۔ آپ ہمیں وہ پسند نہیں ہے، آپ کو یہ پسند نہیں، یہ اختلاف ہے، جائز ہے۔ ہماری طبیعت میں وہ اچھا نہیں لگتا، آپ کی طبیعت میں یہ اچھا نہیں، اختلاف ہے، جائز ہے، کوئی حرج نہیں۔ مخالفت کیا ہے؟ کہ آپ جو کھا رہے حرام کھا رہے، آپ جو کھا رہے حرام کھا رہے، یہ مخالفت ہے۔ اسلام میں اختلاف جائز ہے، مخالفت جائز نہیں۔ یہ فرق اچھے طالب علم کو سمجھ نہیں آتا، اچھے علماء کو، اہل علم کو بھی سمجھ نہیں آتا۔ تو آئیے ہم طے کر لیں کہ آپ اختلاف کریں۔ دیکھیں میں کہا کرتا ہوں تمام انبیاء کرام کی شریعتوں میں اختلاف ہے، لیکن کیا ایک دوسرے کو اس طرح فتوے دیے؟ تمام صحابہ کرام الا ماشاء اللہ کے درمیان اختلاف ہے، بڑے بڑے صحابہ، اکابر صحابہ کرام کے درمیان اختلاف ہے، کیا ایک دوسرے کے خلاف کوئی فتویٰ دیا؟ ایک دوسرے کے خلاف زبان کھولی؟ کیا کوئی بات کی؟ نہیں۔ اختلاف جائز ہے، اختلاف کی آڑ میں نفرت نہ جائز ہے، وہ حرام ہے۔ اختلاف کی آڑ میں گالم گلوچ حرام ہے، اختلاف کی آڑ میں الزام تراشی، غیبت، بہتان، یہ حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ تو آپ اختلاف کر سکتے ہیں، حضرت ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ہم بھی اختلاف کرتے ہیں۔ مثلا میں عرض کر رہا ہوں، حضرت ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے، انہوں نے یہ فتویٰ صحیح نہیں دیا تھا کہ قسطوں کا کاروبار جائز نہیں، یہ فتویٰ صحیح نہیں دیا، لیکن ان کی ساری خدمات کو پس پوش ڈال کے کھڈے میں ڈال دینا یہ ناانصافی ہے، یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے۔ تو حضرت ڈاکٹر صاحب سے اختلاف کریں لیکن ناانصافی نہ کریں۔ حضرت ڈاکٹر صاحب کی کچھ باتیں ٹھیک نہیں تھیں اور باقی ان کی خدمات تو وہ سورج کی طرح واضح ہے، اظہر من الشمس، دن کی روشنی نصف النہار کی طرح واضح ہے۔ آپ سورج کو انکار کر سکتے ہیں کہ یہ سورج نہیں ہے، آپ چاند سے اختلاف کر سکتے ہیں یہ چاند نہیں ہے، آپ دن کو کہہ سکتے ہیں یہ رات ہے، جب نہیں کہہ سکتے تو حضرت ڈاکٹر صاحب کی خدمات کے ساتھ بھی آپ اختلاف کر سکتے ہیں، ان سے انکار نہیں کر سکتے۔ مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہنیں اس پیغام پر، مثبت اور تعمیری پیغام پر خود بھی عمل کریں گے، دوسروں کو بھی عمل کرائیں گے۔